امید ہے کہ آپ کی فیملیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اکثر لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس کم ہے, خود اعتمادی کم ہے, خاص کر کے جب ہمیں کسی کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, چاہے کوئی دوسری جنس ہو, اس کے سامنے بات کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے, یا اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. تو آئیں سمجھتے ہیں پہلے کہ سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی, جسے سیلف اسٹیم کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ سیلف اسٹیم کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نظریہ کیا رکھتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں, کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا اپنے اوپر سیلف ٹرسٹ کیسا ہے, کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں, یا میرا بولنا یا میرا عمل کرنا یا کسی بھی مطلب خود پر یقین ہونا وہ کتنا اسٹرانگ ہے, اسے سیلف اسٹیم کہا جاتا ہے یا خود اعتمادی آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے. اب یہ خود اعتمادی کہاں سے بنتی ہے, کیسے آتی ہے؟ اس کا جو کچھ رول ہے, جو کچھ عمل دخل ہے وہ جینیٹکس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز کہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر والدین میں یا اس سے پہلے جینیٹکس میں عدم خود اعتمادی والی کچھ چیز ہے تو وہ بچے کے پاس آ جاتی ہے, لیکن کافی حد تک اس پر کام کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے کہ اس کی خود اعتمادی کم ہے, لیکن اس کو جو والدین ہیں سمجھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے پازیٹیو چیزوں پر, اور جو اس فیملی کے اسٹینڈرڈس ہیں, ہر فیملی مختلف ہے, ہر والدین مختلف ہوتے ہیں, ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے, اس میں کوئی رائٹ اینڈ رانگ والی بات نہیں ہے, لیکن کہ اس کو پیرنٹس کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیسا ملا ہے. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیں کہ اس وقت بچے کی خود اعتمادی بن رہی ہوتی ہے. اگر اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے یا اس کو محفوظ کیا جاتا ہے, سپورٹ دیا جاتا ہے, تو اس سے اس کی خود اعتمادی کافی بہتر ہو جاتی ہے. یا اس کے علاوہ دوستوں کا فیڈ بیک کیسا ہے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے کہ اپیئرنس کیسی ہے, پیسہ کتنا ہے, اس کا لوگ خود اعتمادی کے ساتھ اس کو تعلق دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک درست چیز ہے. اگر آپ جیسا کہ میں ہمیشہ ویڈیوز میں کہہ رہا ہوتا ہوں, اگر آپ اپریسیشن یا کسی چیز کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ کون انسان دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب کہ ہاں, ایک اور امپورٹنٹ اسکول والی جو چیز ہے کہ بچے کو بلنگ تو نہیں کی گئی, برے ناموں سے پکارنا یا اس کے پیرنٹس کے نام کو بگاڑنا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت مشکل ہے بلنگ کو اسٹاپ کرنا. ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی بلنگ کی شکایت, جو بچے پاکستانی باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلی کیا جاتا ہے, برے ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اس کا بھی خود اعتمادی کو کم کرنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. چلیں اب خود اعتمادی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک مین بات یہاں پر بتاؤں گا کہ اس میں میڈیسن کا عمل دخل یوں سمجھے کہ بالکل زیرو ہے. خود اعتمادی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے, نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ خود اعتمادی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دوائی ہوگی. اب اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ خود اعتمادی کو بہتر کرنے کے لیے تھیراپی کی ضرورت ہے, جو سائیکالوجسٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے. دونوں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں, لیکن چونکہ سائیکائٹرسٹ فزیشین ہوتا ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیسن کا ہے, میڈیکل نالج کا ہے. کچھ سائیکائٹرسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں, تھیراپی کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسنز کے ذریعے ڈیزیزز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے باقاعدہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اب لیکن جہاں تک سوشل انزائٹی کی بات ہے, جہاں پر کانفیڈنس کے کافی مسئلے ہوتے ہیں, تو وہاں پر تھیراپی کا بڑا عمل دخل ہے جو کہ سائیکالوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب سائیکالوجسٹ اس پرسپیکٹیو پر کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کافی سیشن کرتا ہے اور آپ سے ڈسکس کرتا ہے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں, جس میں آپ خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل پوزیشن میں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے, چونکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے پریکٹسز میں کہ رشتہ داروں کا علاج نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں آپ کے بائسز ہوتے ہیں, جانبداریاں ہوتی ہیں اور بہت ساری مکسچر آف فیلنگس ہم کہہ سکتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ مل کر آپ کے ساتھ اس چیز پر کام کر رہا ہوتا ہے, اس لینس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو منفی آپ کا پرسپیکٹیو اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے, اس پر وہ مل کر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح میرے پاس بچے آئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید بات اچھے طریقے سے نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ بات حقیقت
نہیں ہوتی. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے سائیکولوجسٹ اس ایریا پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ بہتر ہو سکے, تاکہ آپ اپنی ڈگنیٹی کو, اپنے وقار کو اچھے طریقے سے دیکھیں, اپنے سیلف ٹرسٹ کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اس کو بڑھائیں. اب اگر کسی کی رسائی سائیکولوجسٹ تک نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ اپنی اسٹرینتھس پر فوکس رکھیں. جیسا کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب ہر انسان کی پازیٹیو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں, جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اپنی اسٹرینتھس پر, صلاحیت پر یقین ہونا چاہیے, اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پر بھرپور طریقے سے اسٹینڈ لیا جائے. بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, گھبراہٹ ہوتا ہے انسان کو اپنی ڈیسیجن پر, کبھی کبھار ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ میں نے صحیح نہیں کیا, لیکن اگر کسی اور کو خطرہ نہیں ہے, کسی اور کو نقصان نہیں ہے آپ کے ڈیسیجن کا, تو آپ اس ڈیسیجن پر قائم رہیں. اس سے بھی آپ کی خود اعتمادی بہتر ہوتی ہے. مسٹیکس زندگی میں ہوتی رہتی ہیں, مسٹیک سے ہم کافی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جیسی روٹین رکھی جائے. یاد رکھیں روٹین کا بڑا گہرا لنک ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. اگر ہم چیزوں کو پوسٹ پون کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا اسٹریس بڑھتا ہے. تو جو وقت جس چیز کے کرنے کا ہے اس کو کیا جائے, ایکسرسائز کیا جائے, ہیلدی فوڈ کھایا جائے. اس کے علاوہ جو ہے اپنی صفائی رکھنی چاہیے, اپنی ذات کو عزت دینا, اپنی ذات کا خیال رکھنا کہ اچھی نیند کر لی آپ نے, آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں, آپ چیریٹی کے کام کرتے ہیں. یہ چند وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کافی حد تک اپنی سیلف اسٹیم کو, خود اعتمادی کو بہتر کر سکتے ہیں.